اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو وحدہ لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بندہ فقیر کی جانب سے سلامتی کا نذرانہ قبول ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ دوران بیان جانے انجانے سے ہو جانے والی غلطی، گستاخی، کمی، کوتاہی اور زبان کی لغزش وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا، حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ ناظرین گرامی، اللہ والے بڑے دانا اور بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیا کرتے، وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے لیے دل و دماغ سے متوجہ ہو گیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوجوان، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کر۔ وہ نوجوان سوچنے لگا اور کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا کھانا چھوڑ دوں؟ میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت ہی کا ملک ہے، اسی کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کر لے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی ایک آیت میں فرماتا ہے، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھلاؤ، نکلو گے کس دلیل سے؟ جیسے گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی؟ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا پھر ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یونس کی ایک آیت میں فرماتا ہے، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت یہ بھی ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے تو تم کہہ دینا کہ تم بغیر اجازت کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا بھائی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔
اس نوجوان نے کہا، حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اب لوہا گرم ہے اور چوٹ لگانے کا وقت ہے۔ حضرت جی نے فرمایا کہ اے نوجوان، جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا انمول سبق موجود ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ اپنے کسی بھی عمل پر فخر کریں، بس ایک ہی سہارا ہے اور وہ ہے اللہ کی پاک ذات کا جو سزا اور جزا کا مالک ہے۔ صرف اسی ذات سے مانگیں اور ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے ظاہر و باطن اور جانے انجانے میں ہو جانے والے گناہوں کو اپنے پاک فضل سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔